اچھا جی، میرا ایک ماموں کا بیٹا ہے، وہ ہے کینیڈا میں. اس نے مجھے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک عورت ہے، لڑکی ہے، مفتی ظہیر علی خان صاحب کے مدرسے حسن العلوم سے فارغ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں وہ نہیں رکھتے اور یہ مکروہ ہے. اس حوالے سے میں نے ایک فتویٰ منگوایا تھا جو 11 پیجز کا ہے. اس میں انہوں نے ایک فتویٰ بھی لکھا ہے کہ فتاوی علمگیریہ کا انہوں نے عبارت لکھا ہے کہ شوال کے 6 روزے مذہب حنفی میں مکروہ ہے. اور انہوں نے اس پہ ایک لفظ ہے جو علماء کو سمجھ آتی ہے، وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا، کہ جو بأسا کا لفظ آیا ہے تو اس سے خلاف اولیٰ کے لیے آتا ہے. بہرحال فتاوی علمگیریہ جو ہے اس کی اور جگہ پہ بھی ایک عبارت آئی ہے، بلکہ اس عبارت سے تھوڑا سا آگے آیا ہے جس میں اس کا حل آیا ہے، جو بہت زیادہ یہاں پہ انہوں نے ڈیٹیل سے انہوں نے جواب لکھا ہے. پہلی تو ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے ہیں. مطلب شوال کے 30 روزے تو ایک روزہ 10 کے ثواب پہ تو 300 یہ ہو جائیں گے، اور آگے 6 روزے ہیں تو 6 روزوں کا ایک روزے کا 10 کا ثواب تو 360 ہو جائے گا. باقی جو 5 دن ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے عید کے دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے، باقی جو کچھ عید الاضحیٰ کا دن وغیرہ اس طرح کے جو روزے آتے ہیں وہ یہ. ہمارے علماء اس کو مکروہ بتاتے ہیں کہ مثلا رمضان کے روزے ختم ہوئے، عید کا پہلا دن عید الفطر کا، وہ اسی دن بھی روزہ رکھے اور آگے بھی روزے رکھے، وہ اس پہ مکروہ کرتے ہیں. باقی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 روزے اگر متصلاً رکھے، مطلب پیدر پہ، تو کہتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے، علیحدہ رکھے. اور فتویٰ ایسی پہ نہیں ہے، فتویٰ اسی قول پہ ہے کہ چاہے وہ متصلاً رکھے مطلب 6 اکٹھے رکھے یا وہ علیحدہ رکھے، ثواب بالکل ایک ہی جیسا ہے اور اس میں کوئی نہیں. ہاں عید والے دن جو عید الاضحیٰ ہے، اس کا عید الفطر ہے، اس کے پہلے دن جو روزہ ہے وہ کہتے ہیں وہ نہیں رکھنا چاہیے. اس پہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ بحث یہاں پہ کیا ہے، اس کے جوابات بھی ہے جو علماء ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہتے ہیں کہ اس نے مطلقاً اس کو منع کیا ہے، اگرچہ اس نے مطلقاً منع نہیں کیا ہے. ایک مشہور مالکی ایک عالم ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا، علامہ ابن البر، اس نے 30 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے الاستذکار. اس میں جو موطا امام مالک کی شرح ہے اس میں اس نے فرمایا کہ میں شوال کے 6 روزوں کی اہمیت مذکورہ حدیث جو اوپر حدیث گزر گئے اسی کے روشنی میں بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے متعلق لکھتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روزے انشاءاللہ مکروہ نہیں ہوں گے. ہاں ان روزوں کو فرض قرار دینا منع کرتے ہیں. تو فرض تو ہم بھی نہیں بولتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ مسنون ہے، مستحب ہے، کوئی بھی رکھے تو ثواب ہے. میں ایک مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا تھا تو مولوی صاحب تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ بچوں کو بھی ساتھ، بچوں مطلب یہ کہ چھوٹے بچے جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے اور آپ ان کو بھی ساتھ بٹھا دیتے ہو جو موبائل میں لگے رہتے ہیں. میرا ایک مائنڈ تھا، میں نے اسے کہا 10 دن اگر یہ مسجد میں گزاریں گے تو کم از کم یہ 10 دن مسجد میں ایسے اس سے بہتر گزر جائیں گے جبکہ یہ باہر گزاریں گے تو وہ اور مسجد میں بہت فرق ہے. اور کتنے ایسے لوگ تھے کہ وہ مسجد 10 دنوں میں انہوں نے نیت کی اور اللہ نے ان کی زندگی بدل لی. تو ہمارا تو وہ مزاج ہے، بہرحال ہر بندے کا اپنے کو مزاج ہوتا ہے. اچھا، حنفی ایک عالم ہے علامہ کاسانی، وہ بھی اپنی کتاب بدائع الصنائع میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا ذکر کرتے ہوئے کہ مکروہ وہ صورت ہے جو عید کے دن بھی روزہ رکھے، جو میں نے خلاصہ بتایا اس کی ڈیٹیل آ رہی جگہ، اور بعد میں 5 روزے رکھے، اور اگر عید کے دن چھوڑ کر 6 روزے رکھے تو یہ مکروہ نہیں بلکہ مستحب اور مسنون ہے. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ان 6 روزوں کو مستحب قرار دیتے. علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف السنن شرح ترمذی میں امام ابو حنیفہ امام مالک علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کراہت کے قول کو صیغہ تمریز نصبہ کے ساتھ ذکر کیا گیا. یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ اخیر میں علامہ قاسم کا رسالہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے کہ علامہ قاسم نے حنفی مذہب کے نصوص سے یہ ثابت کر دیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے مستحب ہے. اور بڑے بڑے عربی کے انہوں نے
اور موجودہ عصر کے ایک عالم ہے الدکتور وہاب الزہیلی نے اپنی کتاب الفقہ الاسلامیہ والادلہ میں ان روزوں کو بالاتفاق بین الائمہ مستحب گنتے ہوئے نمبر 4 شوال کے 6 روزوں کو ذکر کیا ہے، جن کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان روزوں کے استحباب پر 4 مذاہب کے علماء کا متفق ہے، 4 مذاہب کے علماء متفق ہے۔ اس کے خلاصہ ہے کچھ چیزیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ شوال کے 6 روزے مستحب ہے اور باعث ثواب ہے، رمضان کے ساتھ ہے۔ ان مستحب 6 روزوں کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے ان کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2 انہوں نے لکھا یہ روزے فرض یا واجب نہیں ہے اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو گناہگار بھی نہیں ہے، البتہ ان روزوں کا مذکورہ ثواب جو حدیث میں بتایا گیا ہے ان کو حاصل نہ ہوگا۔ تیسرا انہوں نے کہا شوال کا پہلا دن عید کا دن چھوڑ کر اس مہینے کے اندر کسی بھی وقت یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، مسلسل یا متفرق دنوں میں رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح آسان ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ انہوں نے آخر کا ان کا خلاصہ لکھا ہے۔ ان مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کا یہ فتوے پر اس کا بھی ماشاءاللہ سائن ہے اور یہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے۔ بہرحال رکھ سکتے ہیں ان چیزوں میں کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ثواب کے کام میں لگ جائے تو بڑی بات ہے۔